السلام علیکم۔ کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے ہمیں دو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ایک تو اس کا گرامر اور دوسری چیز ووکیبلری۔ یہ وہ پزل کے وہ ٹکڑے ہیں جن کو جوڑ کے ہم ایک پزل کی جو صحیح شکل ہے، اصلی شکل، اس کو ہم سامنے لاتے ہیں، یا آپ کہہ لیں لینگویج کے سینس میں کہ جملوں کے ہم معنی بنا سکتے ہیں جب ہمیں قرآن گرامر پتہ ہو اور ہمیں ووکیبلری پتہ ہو۔ گرامر میں ہمارے پاس رولز آ جاتے ہیں جو کہلاتے ہیں آپ کے پارٹس آف اسپیچ ہو گئے، پروناؤنس ہو گئے، پریپوزیشن، سفکسز، پریفکسز اور اس طرح کے دوسرے قواعد و ضوابط آ جاتے ہیں۔ اور ووکیبلری میں ہمارے پاس الفاظوں کا وہ ذخیرہ آ جاتا ہے جس سے ہم جملوں کو اپنے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور ان کا معنی بناتے ہیں۔ اور اس میں آ جاتا ہے ہمارے پاس وربز آ جاتے ہیں، ناؤنز آ جاتے ہیں، مذکر مؤنث آ جاتا ہے، سنگولر پلورل آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سیریز ہے ہماری گرامر کے اوپر ہے، اور ہم اس میں انشاءاللہ قرآنک گرامر سے ریلیٹڈ یا گرامر رولز آپ کہہ لیں، اس میں ہم وہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ نوٹس ضرور بنانے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ جس طرح ہم لوگ بچپن میں بھی اس طرح ہم نے جب کسی بھی چیز کو یاد کرنا ہوتا تھا، سیکھنا ہوتا تھا، ہم ہمیشہ نوٹ بناتے ہیں، اس سے آسانی سے ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے چیزیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں قرآن پاک کی زیادہ زیادہ تلاوت کرنی ہے، صحیح ویسے بھی کرنی چاہیے، مگر سیکھنے کے لیے آپ کو ترجمے کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی ہے، کیونکہ جو آپ سیکھیں وہ آپ کی پریکٹس اس میں ہوتے رہے اور اس کو کرتے رہنا ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ عربک میں جتنے بھی ورڈز ہیں، صحیح ہے، آپ کے سامنے جو بھی ورڈ سامنے آئے گا وہ تین کیٹیگریز میں سے کوئی ایک کیٹیگری میں ہوگا۔ یا تو وہ ہوگا اسم، جس کو ہم کہتے ہیں ناؤن، یا تو وہ ہوگا فعل، جس کو ہم کہتے ہیں ورب، یا تو وہ ہوگا حرف، جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں پریپوزیشن۔ ہم آج کا کورس اسٹارٹ کریں گے اسم سے۔ اسم کے جو معنی ہیں وہ آتے ہیں نام کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی سے کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، مگر ہم جب اس کے گرامر کے معنی دیکھتے ہیں کہ گرامر میں اس کا مطلب کیا آتا ہے، تو اسم کا مطلب ہوتا ہے ناؤن۔ عربک میں اسم تین کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ پہلا اسٹیٹ ہوتا ہے، دوسرا جینڈر ہوتا ہے، اور تیسرا نمبر ہوتا ہے۔ اس سے آپ کا جو اسم ہوتا ہے یا آپ کو ورڈ جو کہہ لیں اس کی شکل پہ بہت اثر پڑتا ہے، تو ہمیں یہ تین کیٹیگریز کو جاننا لازمی ہے، یہ بیسک رولز ہیں اس کے۔ تو ہم شروعات کریں گے انشاءاللہ اسٹیٹ سے۔ انگلش اور عربک میں اسٹیٹ ایک ہی چیز ہے، دونوں برابر ہیں۔ اسٹیٹ میں یہ ہے کہ ناؤن یا تو انڈیفینٹ ہوگا، جس کو ہم کہہ لیں نان اسپیسیفک، کوئی خاص نہیں، یا وہ ڈیفینٹ ناؤن ہوگا جس کو ہم کہہ لیں اسپیسیفک۔ انگلش میں ہم انڈیفینٹ ناؤن کو اے اور این آرٹیکل سے ریفر کرتے ہیں، اور جو ڈیفینٹ ناؤن ہے اس کو ہم دا سے ریفر کرتے ہیں۔ جب بھی کسی ناؤن کے سے پہلے دا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ ایک ڈیفینٹ ناؤن یا اسپیسیفک کسی چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اور کسی چیز کے سے پہلے آ یا این آ جائے، اے این این، تو اس کا مطلب وہ کسی بھی نان اسپیسیفک چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اس کی ہم مثال اس طرح سے لیتے ہیں، آئی سو اے برڈ آن دا ٹری۔ اب وہ برڈ کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، میں نے کوئی چڑیا دیکھی، صحیح ہے، میں کسی اسپیسیفک چیز کی طرف اشارہ نہیں کر رہا۔ مگر جب دوسرا سینٹنس آتا ہے کہ دا برڈ واز سنگنگ بیوٹیفلی، وہ برڈ اچھی خوبصورتی سے چہچہا کر رہی تھی، تو اب میں کسی جو اسپیسیفک ورڈ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے ہم انڈیفینٹ میں آ جاتا ہے یا این آ جائے گا، اور ڈیفینٹ میں دا آ جائے گا۔ قرآن میں یا آپ کہہ لیں گرامر، عربک گرامر میں بائی ڈیفالٹ جتنے بھی ناؤنز ہیں بائی ڈیفالٹ وہ سارے ہی انڈیفینٹ ہیں۔ آپ کو ہمیشہ وہ آ اور این میں ہی نظر آئیں گے، اور ان کو ڈیفینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس تین رولز ہیں۔ کوئی بھی ناؤن ویسے انڈیفینٹ ہے، مگر وہ ڈیفینٹ کب بنے گا، ان کے لیے ہمارے پاس تین رولز ہیں، جس کو ہم سیکھیں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ناؤن ہے وہ ڈیفینٹ ہے، نہ کہ انڈیفینٹ۔ پہلے ہم انڈیفینٹ ناؤن کی ایگزامپلس کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے رجلن، اس کا مطلب ہے ایک آدمی، رسول اے میسنجر، قریۃ اے ٹاؤن، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم۔
اس میں جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رجل جس کے معنی ہے آمین، تو رجلن آمین ایک آدمی، اس میں معنی ہمارے پاس سامنے آ گیا کہ ایک آدمی اس کا ہے. اور اس کی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کی شناخت کیسے ہوگی کہ انڈیفینٹ ہے یا ڈیفینٹ. صحیح ہے. اس کی ہم اب دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، یہاں پہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے اینڈ محمد از بٹ آ میسنجر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں. صحیح ہے. اس میں ایک رسول آ میسنجر. اسی طرح ہم تیسری اگزامپل دیکھتے ہیں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. قریۃ کا مطلب ہوتا ہے آ ٹاؤن، تو اسی طرح ہے اور دا ایگزامپل آف دا ون ہو پاسڈ تھرو آ ٹاؤن کولیپسڈ آن اٹس روف. اس میں کسی خاص ٹاؤن کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک ٹاؤن کی طرف اشارہ، ایک ٹاؤن کی طرف بات ہو رہی ہے. صحیح ہے. ایک بستی، ایک ٹاؤن، آ ٹاؤن قریۃ. انڈیفینٹ ناؤن کو پہچاننے کے لیے ہمارے پاس اس کی جو اشارہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو ورڈز ہیں انڈیفینٹ کے، اس میں ہمیں تنوین ملے گی. یا تو وہ ہوگا تنوین کسرہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دو زیر، یا وہ ہوگا تنوین ضم جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دو پیش، یا تو وہ ہوگا تنوین فتحہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں دو زبر. تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی ورڈ ہے جس کے اوپر دو زبر یا دو پیش ہو یا نیچے دو زیر ہوں جس کو ہم کسرہ، فتح اور ضم کہتے ہیں تنوین، تو اس کا مطلب ہے وہ ایک انڈیفینٹ ناؤن ہے. تو اسی طرح رجل آمین، رسول میسنجر، قریۃ آ ٹاؤن. یہ تو ہو گیا ہمارے پاس انڈیفینٹ ناؤن. اب ڈیفینٹ ناؤن میں کسی بھی ناؤن کا ڈیفینٹ ہونا، اس کے پہلا رول یہ ہے کہ یا تو وہ ایک پراپر ناؤن ہو. قرآن میں ہمارے پاس پراپر ناؤن بہت دفعہ، متعدد دفعہ یوز ہوئے ہیں، جن میں ہمارے پاس یونیک نیم آ جاتے ہیں پروفٹس کے نام، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. اسی طرح یا تو ہمارے پاس جگہوں کے نام آ جاتے ہیں جیسے مکہ، المدینہ، اسی طرح قدس، القدس. دوسرا رول یہ ہے کہ کسی بھی ورڈ کے سے پہلے جب ال ایڈ ہو جائے، الف اور لام، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ڈیفینٹ ہے. عربک میں ال کا مطلب ہوتا ہے دا کا، جس طرح انڈیفینٹ میں تنوین کا مطلب آ اور این تھا، اس طرح ال کا مطلب الف اور لام، اس کا مطلب ہو جاتا ہے دا کا. جس طرح ال دا جب یہ کسی ورڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، جیسے کہ رسول، آ میسنجر، تو یہ بن جائے گا اور رسول دا میسنجر. تو اس طرح سے یہ ایک انڈیفینٹ ناؤن ڈیفینٹ ناؤن بن گیا. اس کی ایگزامپل ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ and whatever the messenger gives you take it. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو. تو یہاں پہ اس آیت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسپیسیفک رسول کی بات ہو رہی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. اس سے ہمیں یہاں پہ اندازہ ہو گیا، اسی لیے یہاں پہ الرسول یوز ہوا ہے. اسی طرح بیت مطلب ہاؤس ہو گیا، جب اس کے ساتھ ال اٹیچ ہو جائے گا اس سے پہلے تو وہ جائے گا البیت مطلب دا ہاؤس، مطلب یہ کسی خاص گھر کی بات ہو رہی ہے. اس کی ایگزامپل ہم اس طرح سے لیتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. They must worship the Lord of this house. The Lord of this house. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بیت اللہ شریف کی بات ہو رہی ہے. This house البیت. تیسری چیز جو انڈیفینٹ کو ڈیفینٹ بناتی ہے، جو رول ہے، وہ ہے پوزیسو کنسٹرکشن کا. عربک میں پوزیسو کنسٹرکشن کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انڈیفینٹ ورڈ ڈیفینٹ ورڈ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ ڈیفینٹ ورڈ بن جاتا ہے. وہ دونوں ورڈز مل کے ڈیفینٹ ورڈز بن جاتے ہیں. جیسے کہ رسول
آ میسنجر یہ ایک انڈیفینٹ ورڈ ہے. جب یہ مل جائے گا اللہ کے ساتھ جو ایک ڈیفینٹ ورڈ ہے تو یہ بن جائے گا رسول اللہ، جس کا مطلب ہے دا میسنجر آف اللہ. اس اسپیسیفک کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو ایک ڈیفینٹ ورڈ ہے. اس کی مثال ہم اس طرح سے لے لیتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ and know that among you there is the messenger of Allah. یہاں پہ بات ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے یہاں پہ رسول اللہ کا اشارہ ہوا ہے. تو آج سمرائز کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا. عربک میں ورڈز جتنے بھی ہیں وہ یا تو اسم ہوگا، فعل ہوگا یا حرف ہوگا. اسم میں ہمارے پاس اسٹیٹ آ جاتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس انڈیفینٹ ناؤن ہے اور ڈیفینٹ ناؤن ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم جینڈر پڑھیں گے. جزاک اللہ.